مستعار محترم، چونکہ ایام حج جو ہے وہ آنے والے ہیں اور حجاج نے یا حج کا ارادہ جو کیا وہ جانا شروع ہو چکے ہیں، تو حج کی مناسبت سے قربانی کا مسئلہ پیدا ہوا اور قربانی کے ساتھ پھر حج قرآن کی روشنی میں اسے دیکھنا جو ہے وہ ضروری ٹھہرا۔ تو اس ضمن میں ہم حج پر ایک لیکچر پہلے کر چکے ہیں، اور حج کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ حج جو ہے یہ حجہ یحجو سے ہے، حجہ یحجو، اور حجہ یحجو جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی دعوے کو دلائل سے ثابت کرنا یا کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دینا۔ حج کا معنی یاترا نہیں ہے۔ دین میں جب مسلمانوں نے اسلام کو مذہب بنایا، مذہب تو مذہب بننے کا جس طرح صلوات پر دوسرے اعمال پر اثر پڑا، اسی طرح حج پر بھی بڑا منفی اثر پڑا، اور وہ یہ کہ حج جو ہے وہ یاترا بن گئی، گناہ بخشانے کا ذریعہ، اور اس میں مسلمانوں کو یہود سے، نصارہ سے اور بالخصوص ہنود سے، تو ہر مذہبی جو جماعت تھی وہ اپنے تیرتھ یا مرکز یا مقدس مقام اس کی زیارت کرنے کو، دیکھنے کو، در و دیوار کے ساتھ رشتہ تعلق، چومنا چاٹنا، اس کو وہ داخلی عبادت سمجھتے۔ تو اسی طرح ہمارے اندر بھی یہی مفہوم آ گیا، جبکہ کتاب اللہ میں حج کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اس ضمن میں میں نے جو حوالہ جات دیے تھے ان میں سے ایک حوالہ تو تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت 259 کہ جس میں ایک آدمی جو تھا بادشاہ وقت جسے عرف عام میں کہتے ہیں، اس نے ابراہیم کے ساتھ محاجہ کی، حجت بازی کی، دلیل طلب کی، اس نے اپنا موقف اور سیدنا ابراہیم نے اپنا موقف بیان کیا۔ تو اس ضمن میں ہم قرآن میں آیا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ کیا آپ کو معلوم ہے، کیا معلوم نہیں ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس نے حجت طلب کی، حجت بازی کی ابراہیم کے ساتھ۔ 260 یہ 260 کی جگہ 258 258 الم تر الی الذی حاج ابراہیم۔ اب یہاں جو حاجہ یہ باب مفعول ہے، تو اب یہاں کوئی معنی نہیں کرے گا کہ جس نے ابراہیم کی آ کر زیارت کی، ابراہیم کی یاترا کی، یا ابراہیم کا آ کر طواف کیا۔ حاجہ کا معنی یہاں ہمارے مترجمین نے جھگڑنا، آرگو کرنا، دلیل دینا، دلائل کو دلائل سے توڑنا، یا کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل دینا۔ یہاں بھی حاجہ ابراہیم لفظی ترجمہ کرتے تو کرتے کہ اس نے ابراہیم کا حج کیا، تو ایسا نہیں کیا، جھگڑا۔ اور اسی طرح پھر آگے چل کر سورہ الانعام آیت نمبر 81 وہاں ہے وحاجہ قومہ، سورہ الانعام آیت نمبر 81 وحاجہ قومہ، اور ابراہیم کے ساتھ محاجہ کی، حجت بازی کی، دلیل طلب کی، آرگو کیا، ڈیبیٹ کیا۔ ڈیبیٹ کی کس نے؟ پوری کی پوری قوم نے۔ 81 ہے سورہ الانعام، چھٹی سورہ کی آیت نمبر 81 میں پوری قوم کے حوالے سے قرآن کہتا ہے کہ اس نے آ کر حجت بازی کی، دلیل طلب کی۔ ابراہیم کا جو موقف تھا اس پر انہوں نے کہا کہ دلیل لاؤ۔ تو یہ اور جہاں بھی قرآن میں آیا ہے مثلا یہی ہے کہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، تو جس طرح قرآن ہاتو برہانکم کہتا ہے، اسی طرح تل کا حجتنا اسی میں آئے گا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے 80 ہاں
تو فرمایا کہ یہ آیت نمبر پھر آپ کے ہاں 82 ہوگا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمٍ۔ اچھا، تو یہاں پر حجتنا، حجہ یہ حجوں سے حجت دلیل ہے، دلیل۔ پھر اسی سورہ میں آیت 149 میں دیکھیں، وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اسی سورہ الانعام، سورہ الانعام میں آیت 149 150 ہوگی، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہو، اعلان کرو کہ اللہ ہی کی دلیل جو ہوتی ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچانے والی ہوتی ہے، اپنے دعوے کو 100% سچا کر دکھانے والی ہوتی ہے۔ تو میری بات ہے کہ جہاں بھی قرآن میں حجہ یہ حجو آیا ہے فعل کے طور پر، وہاں دلیل کے سوا کوئی اور مفہوم نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ حج کیا ہے، حج کیا ہے۔ حج رفقۂ محترم بیت اللہ کے کچھ مقاصد ہیں، بیت اللہ جو ہمارا مرکز محسوس ہے اس کے کچھ فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو امت نے بحیثیت مجموعی اور ان کے جو منتخب اراکین ہیں، نمائندگان ہیں، انتظامیہ ہے، حکومت ہے، اس نے ان فرائض و واجبات کو امت کے نائب کے طور پر ادا کرنا ہے، اور سال بھر اس کا محاسبہ ہے۔ سال کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ ان فرائض و واجبات کو حکمرانوں نے ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو یہ ہے فرائض و واجبات کے حوالے سے حکام کی کارکردگی، اور الناس کے حوالے سے جو ان کی کمٹمنٹ ہے وہ کہاں تک ہوئی، کہاں تک اس نے اس کو پورا کیا، حکمرانوں نے کہاں فیل ہوئے، کیوں فیل ہوئے، سبب کیا تھا۔ تو اب وہ جو مقاصد ہیں، مقاصد بیت اللہ کے، ان میں سے چند ایک کو میں نے یہاں آپ کے سامنے لکھا ہے۔ مثلا یہ جو ہے مصابۃ للناس وامنا، سورۃ البقرہ آیت 125، جعل اللہ، یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 125، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے کہ جب ہم نے ان کو امام الناس بنایا تو اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ اعلان کیا، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَصَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے قرار دیا بیت کو، بیت سے مراد ہے بیت اللہ، خانہ کعبہ، کیا بنایا؟ مصابۃ للناس۔ مصابہ جو ہے رفقائے محترم ہمارے مترجمین نے یہاں کیا ہے مثلا جائے ثواب، جائے ثواب، یعنی وہ کہ جہاں پر جا کر ثواب ملے۔ تو جائے ثواب ترجمہ نہیں ہے قرآن کا، بلکہ لفظ کے نیچے لفظ رکھ دیا گیا ہے مصابہ، تو مصابہ کا جائے ثواب کر دیا۔ تو اصل میں رفقائے محترم مصابہ جو ہے یہ صوب سے ہے، صوب، صوب کہتے ہیں کپڑے کو، صوب کہتے ہیں کپڑے کو، اس کی جمع ہے سیاب۔ تو سیاب کپڑا کیا کرتا ہے؟ جسم کو ڈھانپتا ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 26، یعنی کپڑا کیا کرتا ہے؟ ڈھانپتا ہے، انسان کے لیے زیبائش کا باعث بنتا ہے، انسان کے لیے تحفظ کا باعث بنتا ہے، سرما اور گرما کے اثرات سے اسے بچاتا ہے۔ تو مصابۃ للناس کا معنی ہے وہ مقام جو نوع انسانی کے لیے تحفظ کا، حفاظت کا، سرما اور گرما کے یعنی جو طبعی اثرات ہیں اور سے اس کا دفاع کرنے کا مرکز، اور اسی طرح کپڑا پرووائڈ کرنا، یعنی یہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی جو ہے نا، یعنی فزیکل نیڈس اور اسپرچول نیڈس، ان کو پورا کرنا اس مرکز کا کام ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَمْنًا، اور نوع انسانی کو امن کی گارنٹی دینا، امن کی گارنٹی دینا، یعنی جو آج مثلا UN کے اندر فوڈ کے حوالے سے اور سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا جو سیکیورٹی کونسل ہے،
یہ اساساً 1400 سال پہلے قرآن نے اس مقصد کے لیے البیت کو قرار دیا تھا، مثابۃ للناس۔ مثابہ وہ جگہ جہاں سے کپڑے ملے، تحفظ ملے، حفاظت کا ساز و سامان ملے۔ تو جہاں سے یہ چیزیں ملیں گی لازم ہے کہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں، اس کی طرف بار بار لوٹ کر آئیں۔ وَأَمْنَا، اور وہاں سے انسانیت کو امن ملے۔ اس میں اہم نقطہ یہ ہے رفقا محترم کہ قرآن جہاں بھی البیت کا ذکر کرتا ہے، حج کا ذکر کرتا ہے، الناس کے حوالے سے کرتا ہے، المؤمنین کے حوالے سے نہیں کرتا۔ کہیں قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا علی المؤمنین، الحج علی المؤمنین، یہ نہیں ہے۔ اصل میں حج کیا ہے؟ یہ تو مومنوں نے نوع انسانی کو امن، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی، ان کی غذائی ضروریات کو پورا کرنا، تعلیم اور تربیت کے مواقع فراہم کرنا، یہ وہ کام کریں گے اہل ایمان، اور الناس کو دعوت دیں گے کہ آؤ ہمارے اس کام کو دیکھو، ہم نے یہ ڈیمانسٹریشن کی ہے، یہ ہماری اچیومنٹ ہے، اس نظام کے یہ نتائج و ثمرات ہیں۔ دوسرے لفظوں میں رفقائے محترم ایک بنیادی فرق یہ ہے، یعنی اسلام جو ہے رفقائے محترم وہ اسلام دعوت و تبلیغ سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام پھیلا ہے تعمیر و ترفیز۔ مثلا آپ کے پاس ایک تھیوری ہے، آپ کے پاس ایک تھیوری ہے، نظریہ ہے، مثلا اتنی آکسیجن، اتنی ہائیڈروجن، اس سے پانی بن جائے۔ اب اس کی تبلیغ آپ کیا کریں گے دنیا میں کہ اتنی آکسیجن، اتنی ہائیڈروجن؟ اس کو منوانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی آپ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن دیں۔ یعنی اگر آپ پوری دنیا کو قائل کرنا چاہتے ہیں کہ اتنی آکسیجن، اتنی ہائیڈروجن ہو تو پانی بن جائے گا، آپ نے فارمولہ رٹا ہوا ہے، فارمولہ آپ نے رٹ لیا ہوا ہے، تو دنیا کیسے قائل ہوگی؟ ڈنڈے سے تو قائل نہیں ہوگی، نہ آپ کی پگڑیوں کو دیکھ کر قائل ہوگی، نہ آپ کے پاجامے اور ان کی ساختوں کو دیکھے گی۔ وہ تو یہ دیکھے گی کہ آپ نے یہ جو فارمولہ ہے اس کے تحت پانی بنا لیا، اور پانی بنانے کے بعد آپ نے اپنی حاجت اور ضرورت پوری کر لی یا نہیں کر لی۔ اگر آپ نے پانی بنا دیا اور پانی بنا کر واٹر ورکس کی شکل میں آپ نے اسے جمع کر دیا، محفوظ ہو گیا، اب لازم ہے کہ وہ خلق خود بخود آپ کے پاس آئے۔ تو قرآن نے آپ دیکھیں کہ مثلا جو مکی دور ہے رفقائے محترم وہ 13 سال ہے، رسول پاک مکی دور 13 سالہ دور ہے دعوت و تبلیغ کا مسئلہ۔ تو مکی دور میں دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں جو مسلمان ہوئے رفقائے محترم وہ کل 84 افراد تھے، یعنی 13 سالہ نبوی جدوجہد، اور اس جدوجہد سے جو لوگ کنونس ہوئے ان کی تعداد 84۔ اور جب مدینے کے اندر جا کر اس تھیوری کو ان پریکٹس لایا گیا، یہ تھیوری جو ہے یہ عمل میں آ گئی، اور اس کے نتائج و ثمرات جو ہے نا وہ نوع انسانی کے سامنے آئے، تو آپ 10 سال میں دیکھیں یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی حجۃ الوداع میں 1 لاکھ اور کتنے ہزار، بہرحال قرآن نے کہا یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جس وقت آپ ڈیمانسٹریشن دیتے ہیں وہ نتائج نکل آتے ہیں، نتائج و ثمرات، یعنی تھیوری کو منوانا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب پریکٹیکل نتائج و ثمرات نکل آئے تو اسے جھٹلانا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ کا حج ہے رفقائے محترم یہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے اسلام کے یا قرآن کے زندہ نتائج و ثمرات کی۔ اس لیے یہاں پر نوع انسانی کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ بھائی
ہمارے اس نظام کے یہ نتائج و ثمرات نکلے ہیں، اس کو یا ان نتائج و ثمرات کو ٹیسٹ کیا ہے ہم نے، تم بھی آ کر ویریفائی کر۔ جس طرح کہ ایک سائنسدان جو ہے وہ ایک تھیوری دیتا ہے، تھیوری کے بعد اس کا پریکٹیکل کراتا ہے، اور پریکٹیکل کرانے کے بعد وہ تقسیم کر دیتا ہے کہ بھئی مزید اس کو ٹھوک بجا کر دیکھ لو، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پوشیدہ ہو، خامز ہو، یا ایسی بات ہو، یہ نتائج و ثمرات اس کے گواہ۔ تو پہلی بات فرمائی رفقائے محترم، مسابۃ للناس وامن۔ اسی ضمن میں ہم ذرا آگے چلتے ہیں تو قرآن حکیم نے سورہ آل عمران دیکھے، سورہ آل عمران آیت نمبر 96 یہاں پر بیت اللہ کے حوالے سے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہاں بیت اللہ کے یہ جو میں نے دوسرا حوالہ لکھا تھا مبارکن وہدی للعالمین، تو یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ اس میں یہ بات مزید ایڈ کر دی، مبارک، مبارک کا معنی ہوتا ہے برکہ، برکہ کہتے ہیں رفقائے محترم حوض، اور حوض اگر خالی ہو، پانی اس میں نہ ہو تو کون اس کے پاس آئے؟ مبارک وہ حوض کہ جو پانی سے لبالب بھرا ہو اور اس کا پانی استعمال ہو، اور اس پانی کے استعمال سے ہر جگہ ہریالی ہو، سبزہ ہو، زندگی ہو، زندگی کی شادابی ہو، سرفرازی ہو۔ اور پھر فرمایا ہدی للعالمین کے مبارک کے بعد ہدی للعالمین، یعنی یہاں پر فزیکل نیڈز جو ہے، فزیکل نیڈز ان کو پورا کرنا مبارک ہے۔ اور جب ہمارا جسم محفوظ ہوگا تو اگلا مسئلہ تعلیم کا ہے، ہدایت کا ہے۔ اور ہدی للعالمین فرمایا رفقائے محترم، ہدی للمتقین نہیں کہا، ہدی للمؤمنین نہیں کہا، گویا کہ ہیومینٹی آن دا ہول، العالمین، اقوام عالم، اقوام عالم کو اس مرکز سے گائیڈنس، رہنمائی، انسان کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کی حیات کا مقصود کیا ہے، دنیا میں کیوں آیا ہے، کیا کرنے کے لیے آیا ہے، کیسے کامیاب ہوگا، کیسے ناکام ہوگا۔ تو جو زندگی اور اس کے مسائل ہیں، مسائل حیات، ان کا حل بتانا بیت اللہ کی ذمہ داری۔ اور اس بیت اللہ کی ذمہ داری میں وہاں کیا فرمایا تھا 225 میں مسابۃ للناس وامنا، اور یہاں پر آپ غور فرمائیں کیا فرمایا، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، بیت اللہ کے ساتھ جو فرائض و واجبات ہیں ان کی دلائل، آیات کا معنی دلائل، اس حوالے سے بہت واضح دلائل ہیں ابراہیم کے موقف میں، ابراہیم کا جو پوائنٹ آف ویو تھا، مقام ابراہیم کا معنی پوائنٹ آف ویو، مسلک حیات، نقطہ نظر۔ تو ابراہیم کا جو نقطہ نظر تھا، ان کی جو پوزیشن تھی، ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا، نقطہ نظر تھا، اس میں حج اور اس کے مقاصد کے لیے بہترین دلائل پائے جاتے۔ اور آگے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، من دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، من دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ یہاں پر جو تحریف ہوئی ہے یا ڈنڈی ماری گئی ہے وہ یہ کہ جو اس میں داخل ہو گیا اس کے لیے امن ہے۔ تو یہاں دخول سے مراد اس کے اندر در و دیوار کے اندر داخل ہونا نہیں تھا، یہ تھا جس طرح مثلا ہم کہتے ہیں بھائی میں کالج میں داخلہ لے رہا ہوں، میں یونیورسٹی میں داخل ہو رہا ہوں، تو اس داخلے سے مراد اس کے در و دیوار میں داخل ہونا نہیں ہوتا ہوگا، اس کے نظم کے اندر، نظام کے اندر، اس ادارے سے جو وابستہ فرائض و واجبات ہیں یا شعبہ جات ہیں ان کے اندر دخول مراد ہوتا ہے۔ اب انہوں نے یہاں یہ کیا مذہب میں کہ اس کی چار دیواری کے اندر جو داخل ہو گیا
کان آمنا، یعنی جب وہ اس چار دیواری کے اندر رہے گا تو اس کے لیے امن ہے بس، اور چار دیواری سے نکل گیا تو امن غائب۔ اور آپ دیکھیں گے کہ چار دیواری کے اندر بھی امن نہیں ملتا۔ 1980 میں دیکھا کہ جو بیت اللہ پاک قابض ہوئے، داخل ہوئے، تو ان کو داخلہ جب ان کا ہو گیا تو ان کے ساتھ کیا کیے؟ تو من داخلہ کان آمنہ سے مراد دخول در و دیوار میں نہیں ہے، مراد ہے اس کی رکنیت، ممبرشپ۔ تو جو اس ادارے یعنی البیت الحرام سے جو افراد وابستہ ہو گئے، ان کا یہ ایز اے میٹر آف رائٹ ان کا قانونی اور آئینی حق ہوگا کہ انہیں امن ملے، وہ محفوظ ہو جائے۔ اور دین کا تو مقصود ہی یہ ہے رفقائے محترم، پہلی ہی یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 دیکھیں، سورۃ البقرہ پہلا جو اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوع انسانی کو سنایا گیا، قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، آیت نمبر 38، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ آپ اے نوع انسانی آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے ہدا، یہ ہدی للعالمین، ہدی للعالمین، ختم نبوت سے آپ یہ ہدی للعالمین۔ اور اس ہدایت ربانی کا مقصود کیا ہے رفقائے محترم؟ فمن تابع ہدایا، جو اقوام افراد میری اس ہدایت کے پیچھے پیچھے چلیں گے، پیچھے نہ چلائیں اللہ کی ہدایت، قرآن کو اپنی پسند اور ناپسند پر نہ گھمائیں، خود پیچھے پیچھے چلیں میری ہدایت کے، قرآن کے، تو پھر کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو وہ خوف کی حالت میں رہیں گے، خوف ہوتا ہے رفقائے محترم آنے والے خطرات، جسے عرف عام میں جنگ کہتے ہیں، یعنی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی جو ہے ہر وقت خطرے میں۔ اور حزن کہتے ہیں رفقائے محترم جو متاع قیمتی ساز و سامان ہے اس کے چھن جانے کا خطرہ، یعنی مستقبل میں کوئی جنگ ہونے والی ہے یا ہو سکتی ہے، وہ خوف ہے۔ اور جو عزیز ترین مثلا اولاد ہے، بیوی بچے، مال و متاع، آزادی، استحکام، یہ چیزیں جو قیمتی ہیں ان کے چھن جانے کا اندر ہی اندر جو احساس ہوتا ہے، جو انسان کے جسم کو، جان کو اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے، وہ حزن ہے۔ قرآن نے کہا کہ جو میری ہدایت کے پیچھے پیچھے چلے گا، ناممکن ہے کہ کوئی قوم دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کی ہدایت کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے اور پھر اس کا اپنا دفاع اپنے ہاتھ میں نہ ہو، معیشت، معاشرت، سیاست کسی حوالے سے بھی وہ اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا نہ کر سکے، تو اس کا یہ دعویٰ باطل ہے۔ کیسے؟ دیکھیں سورہ النحل آیت 112، نحل کب دی؟ 16ویں سورہ۔ اب تو رفقائے محترم جو مملکت یا ملک، علاقہ پوری دنیا کو گندم سپلائی کرتا تھا، آج وہی گندم کے لیے آٹے کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو سورۃ النحل آیت کہ قریۃً کانت آمنۃ مطمئنہ، قریہ فرمایا قریہ تھی، یہ تو گڑبڑ والا آ گیا، یہ رشید پہلے امن آتا ہے رفقائے محترم، پھر اطمینان ہوتا ہے۔ پہلے جب تک کہ ہماری سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ان ڈینجر، خطرے میں، اطمینان کہاں سے آئے؟ معیشت، معاشرت، سیاست، ہر ایک جو ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے، تھکے ہچکولے، صدمے، تو اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اطمینان نتیجہ ہوتا ہے امن کا۔ تو جب کسی قوم کے اندر سے امن ہی ختم ہو جائے تو اطمینان کہاں ہے؟
پہلے قرآن نے کہا ہے کہ امن ہوگا پھر اطمینان. اور یہ امن اور اطمینان کیسے پیدا ہوتے ہیں رفقا محترم؟ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان. اس بستی کا حال یہ تھا کہ اس کے پاس رزق پہنچ رہا تھا ہر جہت سے. معیشت میں، معاشت میں، کسان ہے تو رزق پیدا کر رہا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ پیداوار میں جتا ہوا ہے. رزق چاروں طرف سے، من کل مکان، ہر طرف سے رزق کی، وسائل کی، وسائل پیداوار کی بہتات تھی. اور اس کی کیفیت تھی راحت. راحت عجیب لفظ ہے رفقا محترم. راحت کہتے ہیں ایسا کھانا جو کھایا جائے تو جزو بدن بنے. ایسا کھانا رفقا محترم کہ جو ذہنی اضطرابی کیفیت میں کھایا جائے وہ صحت کو بڑھاتا نہیں ہے. راحت کا معنی ٹینشن سے پاک. یعنی اگر ایک کھانا بہت اچھا ہے لیکن ایک آدمی مینٹلی ڈسٹرب ہے، مینٹلی جو ہے وہ بے اطمینان ہے، نفسیاتی اضطراب میں ہے، تو بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا. جب ہضم ہی نہیں ہوتا تو اس میں جزو بدن کیا بننا ہے؟ راقدن کا معنی ایسا کھانا کہ جو سوٹیبل بھی ہو مقاصد کے حوالے سے، متوازن ہو، جزو بدن بنے، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نفسیاتی اضطراب کا باعث بنے. تو یہ اس بستی کا حال تھا. تو پھر کیا ہوا رفقا محترم؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. پھر اس قوم نے، بستی نے، اللہ کے جو انعامات تھے طرح طرح کے، اس پر انہوں نے کیا کیا؟ پردے ڈالنے شروع. تو آگے قرآن کہتا ہے رفقا محترم فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چکھایا اللہ تعالیٰ نے اسے، یعنی مسلط کر دیا، لازم ہو گیا اس قوم کے لیے کیا رفقا محترم؟ لباس الجوع والخوف. بھوک کا لباس، الجوع بھوک کا لباس، بھوک کا عذاب، والخوف اور انسیکیورٹی کا. وہ قوم غذائی ضروریات میں بھی محتاج ہو گئی اور ڈیفنس میں بھی محتاج ہو گئی. تو دفاعی ضروریات میں محتاجی عذاب ہے. اپنی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کو پریزرو نہ رکھ سکی کوئی قوم تو وہ قوم عذاب کی زد میں. اور یہ کیوں ہوا رفقا محترم؟ بما كانوا يصنعون. باوجود اس کے کہ ان کے پاس صنعت بھی ہے، کاریگری بھی ہے، کاریگر بھی ہیں، ہنر والے بھی ہیں، یعنی انڈسٹریلائزیشن کے باوجود، انڈسٹری کے باوجود، انڈسٹریل ایج میں داخل ہونے کے باوجود ان کا حال یہ ہے کہ نہ انہیں اطمینان، نہ امن، اور لباس کی طرح، جس طرح لباس اور بدن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اسی طرح بھوک. اور بھوک بھی رفقا محترم جو جسم یا پیٹ کی بھوک تو چلی جاتی ہے لیکن یہ نظر کی بھوک ختم نہیں ہوتی. یہ جو ہوس ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ اندر سے بھوکا ہے، سب کچھ پا لینے کے باوجود بھی بھوک ہے، کیونکہ بھوک ذات میں، مائنڈ میں. تو وہ جو اندر کی بھوک ہے رفقا محترم ندیدہ پان، وہ کسی سٹیج پر اسے کھڑا نہیں ہونے دے رہا. تو میری بات یہ تھی کہ یہ جو امت مسلمہ ہے، اگر وہ دعویٰ کرے گی کہ میں نے اللہ کے احکام کی اتباع کی ہے، تو اللہ کے احکام کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو یہ وہ بات ہے رفقا محترم کہ حج نے کیا کرنا ہے. حج کا یہ کام تھا کہ ہدی للعالمین، عالمین کو یہاں سے گائیڈنس، ہدی للعالمین، ہدی للعرب نہیں فرمائے. اور آگے ہم جا کر دیکھیں گے کہ یہ جو تصور ہے جی کہ غیر مسلموں کو تو بیت اللہ میں آنے ہی نہیں دینا چاہیے، یہ غیر اسلامی تصور ہے، غیر قرآنی تصور ہے. اور جہاں پر ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، وہ بھی قرآن میں دیکھیں گے کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے. تو میری بات یہ تھی کہ ہدی للعالمین اور من دخلہ کان آمنا،
تو یہ امن جو ہے، اس کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی جو ہے یہ مہیا کرنی ہے، ضمانت مہیا کرنی ہے کہ جو امت مسلمہ کا فرد بنے گا، امت مسلمہ کی رکنیت دے گا، بیت اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ محفوظ ہو، خواہ وہ بیت اللہ سے ہزاروں میل دور کیوں نہ ہو۔ اور آپ نے دیکھا رفقا محترم کہ جو ہندوستان سے کچھ حجیج جا رہے ہیں اور دیبل کے مقام پر ان کو لوٹا جاتا ہے، اور وہ دادرسی ان کی کہاں سے ہو رہی ہے؟ مرکز سے ہو رہی ہے، کہ گویا کہ کوئی جس طرح کہ انگریز کا بچہ دنیا میں کہیں بھی ہو، امریکہ کا کوئی کارڈ رکھتا ہے، رکنیت ہے، سٹیزن شپ ہے امریکہ کی، تو دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے اسے امتیازی حقوق ملتے۔ تو گویا کہ بیت اللہ کا من داخلہ کان آمنا، کہ جو اس سے وابستہ ہوگا اس کا حق ہے وہ ڈیمانڈ کرے کہ میرے لیے امن ہے، امن ہونا چاہیے۔ اگر امن نہیں ملا تو وہ اس کا پروٹیسٹ کرے، احتجاج کرے، ڈیمانڈ کرے اپنے رائٹ کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد رفقا محترم میں نے جو حوالہ لکھا تھا سورہ المائدہ، تو اس میں بھی عجیب بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 97، جعل اللہ 597، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کعبۃ البیت الحرام، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام والشہر والحدی، سب کیا ہے؟ قیاما للناس، قیاما للناس، سورۃ المائدہ آیت نمبر 97۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بنایا ہے، کعبہ کو قرار دیا ہے، اور کعبہ کے بارے میں عرض کیا تھا کہ کعبہ کا معنی چکور نہیں ہے، مقاب نہیں ہے، بلکہ القاب یہ رفقانوں ٹخنے کو کہتے ہیں، ٹخنا، یہ قابین، قاب یہ ٹخنا ہے۔ تو ٹخنا جو ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ یہ دائیں بائیں جو اس کے دوسری یعنی باڈی ہے، جسم ہے، اس سے یہ ابھرا ہوا ہوتا ہے، ابھرا ہوا، نمایاں، آگے نکلنے والا، چھا جانے والا، جو گویا کہ چوٹی کی طرح۔ تو الکعبہ کا معنی ہے یعنی وہ مقام جو نوع انسانی کے لیے اس طرح ہے کہ جس طرح ٹخنا جو ہے وہ اونچا ہے، مقام بلند پہ فائز، یعنی اس کی جو مقام بلند پہ فائز ہونے کی جو حیثیت ہے تاکہ نوع انسانی کو بلند کیا جائے۔ تو گویا کہ ایگزالٹڈ ہے جی، ہائیلی اسٹیمڈ، اور کعبہ جو ہے وہ مقام کہ جس کو بلندی اور برتری حاصل ہے۔ اور کیوں حاصل ہے؟ البیت الحرام، البیت الحرام کا معنی کر دیا حرمت والا گھر، لیکن اصل معنی حرمت دینے والا، اور حرمت سے مراد ہے نوع انسانی کے جان، مال، خون، عزت، آبرو، اس کی حفاظت کرنے والا، یعنی کافر کا بھی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہے، اور بیت اللہ اس کا ضامن ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا رفقا محترم، قیاما للناس، قیاما للناس، قیاما للعرب نہیں کہا، قیاما للسعودیہ العربیہ، للعربیہ السعودیہ نہیں، یہ الکعبہ البیت الحرام قرآن کہتا ہے رفقا قیاما للناس، قیاما للناس، الناس قیاما للمؤمنین نہیں کہا، قیاما للناس، یعنی گویا کہ کل نوع انسانی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنا، یہ بیت اللہ کا فریضہ ہے۔ اور قیام کیسے آئے گا اگر جسم میں جان نہیں ہے، علم نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، دانائی نہیں ہے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، دعوے کے لیے دلائل نہیں ہے، تو قیام کیسے ہوگا؟ جس طرح کی مثال دی تھی اس میں سورہ
پچھلی جو ہے آپ کی النساء، تو اس کا حوالہ آیا تھا کہ جس طرح افراد کے لیے مال ہوتا ہے، جس طرح افراد کے لیے مال ہے کہ وہ جس کا وہ مال ہوتا ہے اس کو وہ پاؤں پر کھڑا کرتا ہے، تو اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا تھا آیت نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 5 وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، فرمایا کہ ایسے افراد کو اپنا مال نہ دیا کرو ان کی تحویل میں، کسٹوڈین شپ میں، وراثت میں، کہ جو مال کو سنبھالنے کی استعداد نہیں رکھتے، مال کی قدر و قیمت انہیں معلوم نہیں ہے۔ کیوں مال نااہل ہاتھوں میں کیوں نہیں دینا چاہیے؟ کہ مال کو اللہ تعالیٰ فرماتے قیام، جعل اللہ لکم قیام، تو قوموں کا قیام رفقائے محترم مالیات پر، اقتصادی حیثیت پر۔ تو اگر ہماری اقتصادیات کمزور ہے تو ہمارا قیام کمزور ہے۔ یعنی اگر آپ تعلیم میں، تربیت، کسی بھی فن میں نکلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی صورت کیا ہے کہ المال بیت، یعنی مالیات کو، اقتصادیات کو، اکنامک پوزیشن کو مضبوط کیا ہے۔ تو جس طرح افراد کے لیے رفقائے محترم کیا ہے؟ مال، دولت، وسائل، وہ اس کو پاؤں پر کھڑا کرتے ہیں، تو اسی طرح نوع انسانی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنا، کل نوع انسانی کو، یہ بیت اللہ کا کام تھا۔ اب جب وہ بیت اللہ کا جو خادم الحرمین الشریفین رفقائے محترم، اگر وہی اپنے دفاع کے لیے امریکہ کا محتاج ہوگا، امریکی لشکروں کو بلانے پر مجبور ہوگا، تو حج کہاں رہا؟ حج کہاں رہا؟ یعنی حج تو یہ تھا کہ آپ امریکہ، برطانیہ، روئے زمین کے جو الناس ہے ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کرتے، تو جن کو آپ نے پاؤں پر کھڑا کرنا تھا، اب وہ آپ کے پاؤں کا بنیادی وہ زنجیر پا جسے کہتے ہیں، اب آپ ان کے محتاج ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہے رفقائے محترم کہ آج جو حج ہو رہا ہے، اسے کوئی باطل طاقت اس سے نہ خائف ہے نہ اس کو بند کرے گی، اس لیے کہ یہ حج جس حوالے سے ہو رہا ہے یہ خود غیر مسلموں کے، نان مسلم جو ہے، ادر دین مسلمز، ان کے اقتصادیات کے حوالے سے ناگزیر ہے۔ آپ دیکھیں حج پر جتنا الیکٹرانکس کا سامان ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، کپڑا کہاں سے آ رہا ہے، دوسری چیزیں، حتیٰ کہ جانور کہاں سے آ رہا ہے۔ تو حج مسلمانوں کا ہے، اور اس سے بینیفٹس، مفادات، وہ کون اٹھا رہے ہیں؟ یورپ۔ تو یورپ ہر سال حج کو پاپولرائز کرے گا اور سہولیات دے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد آئیں، اور اس کا جو ہے نا یعنی پیداوار، اور اس کی جو، ہم تو کنزیومر سوسائٹی سے کنزیوم کرنا ہمارا کام ہے، تو یہی صارفیت یا صارفہ قومیں، ان کا وبال یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، تو یہ ہے قیام للناس۔ اور آگے رفقائے محترم میں نے ایک لکھا تھا البیت العتیق، البیت العتیق کا معنی کر لیا پرانا گھر، پرانا گھر، پرانا گھر، اور یہ بھی تعریف ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ العتق من النار، العتق من النار، عتاقہ کا اصل معنی ہوتا ہے آزاد کرنا یا آزاد ہونا۔ عتاقہ، عتاقہ یعتق عتقا و عتاقا، آزاد کرانا، آزاد کرنا، آزاد ہو جانا۔ البیت العتیق، یہ جو فعیل کا وزن اس میں فاعل کے معنی میں ہے، جس طرح سمیع بمعنی سامع، العتیق بمعنی عاتق، یعنی آزاد کروانے والا، آزاد کروانے والا۔ یعنی اس بیت اللہ نے، مرکز محسوس نے، نوع انسانی کو پاؤں پر بھی کھڑا کرنا ہے
اور نوع انسانی میں کوئی غلام نہ ہو. غلامی معیشت میں معاشرت میں اس کا قلع کما کرنا اس کا فری. یہ کس حوالے سے رفقا محترم؟ اس ضمن میں ایک چارٹر ہے قرآن کا، اس کو ذرا دیکھیں. 90 سورہ البلد، 90 سورہ البلد آیت نمبر 11 اور 12. سورہ البلد آیت نمبر 11 اور 12. قرآن نے کہا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اقتحم عبور کرنا، سرپاس کرنا، گزر جانا، کراس کر لینا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، انسان نے، انسانیت نے ابھی العقبہ، عقبہ گھاٹی، العقبہ گھاٹی، بیریئرز، ہنڈرینسز، آبسٹیکلز. عقب پیچھے کی طرف لے جانے والا، یعنی ریورس گیئر. تو فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ابھی تک انسان نے ایک اس گھاٹی کو، منزل کو سر نہیں کیا، سرپاس نہیں کیا، کہ جو اسے آگے بڑھنے سے روک رہی ہے، پیچھے کی طرف لے جاتی ہے، آگے بڑھنے سے روکتی ہے. یعنی انسان کو آگے بڑھنا چاہیے لیکن وہ یہاں کھڑی ہے. جب انسان یہاں پہنچتا ہے پھر پیچھے لے جاتی ہے. آگے بڑھنے سے ایڈوانسمنٹ نہیں ہو رہی، ایڈوانسمنٹ کی بجائے ریورس گیئر لگ رہا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، یہ ترجمہ جو ہے تو کیا جانے کہ وہ گھاٹی کیا ہے، غلط ترجمہ ہے. اصل ترجمہ ہے تو کیا عمدہ جانتا ہے. اے رسول کیا تو عمدہ جانتا ہے کہ وہ عقبہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے جو انسان کو آگے بڑھنے سے روک رہی، انسانیت. اور وہ رکاوٹ کیا ہے رفقا محترم؟ قرآن کہتا ہے فَكُّ رَقَبَةٍ، یعنی دیکھیں یا رقبات مؤمنہ نہیں کا، رقبات مؤمنہ کسی مومن گردن کو، رقبات، رقبات یہ جو ہے رقبات نکرہ ہے، گردن. یعنی کل نوع انسانی میں رفقا محترم ایک بھی گردن اگر غلام ہے، گردن ایک گردن غلام ہے، محکوم ہے، محتاج ہے، تو کل نوع انسانی سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں قرآن کے نقطۂ نظر سے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، یعنی رقبات مؤمنہ نہیں کا. یعنی ایک بھی انسانی جان اگر غلامی کی حالت میں ہے تو وہ انسان میں بحیثیت مجموعی سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہے. اور یہی وجہ ہے رفقا محترم کہ سورہ التوبہ آیت نمبر 60. رفقا محترم اگر اس قوم نے زکوٰۃ کو قرآن سے سمجھا ہوتا تو یہ جو ہماری نصف صدی کس طرح گزری ہے رفقا محترم، کہ نصف صدی قرض لینے میں گزاری ہے اور اب نصف صدی اس کو اتارنے میں گزاری. اگر اس قوم کو رفقا محترم قرآن کے ساتھ وابستگی ہوتی تو 960 میں آپ دیکھیں صدقات میں کیا ہے، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي الرِّقَابِ. یہ تو رقاب میں رقبہ مفرد ہے، رقاب تو نوع انسانی کو جہاں کہیں غلامی ہے، محکومی ہے، محتاجی ہے، اس غلامی محکومی محتاجی کو ختم کرنے کے لیے نظام صدقات. تو اگر ہم دنیا کو نظام صدقات کی پریچنگ کرنا چاہتے ہیں، نظام صدقات کی، اور خود رفقا محترم ہم سر سے پاؤں تک محکوم ہیں، یعنی مدیون ہیں، یعنی بوجھ تلے دبے ہوئے خود، تو ہم اقوام عالم میں کس اسلام کی تبلیغ کریں گے؟ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی قوم رفقا محترم غلاموں کا، محکوموں کا، مجبوروں کا
وے آف لائف قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اس کا معنی ہے محکومی، محتاجی، مجبوری۔ تو جو قومیں اس سٹیج سے نکل آئی ہیں، اب آپ دوبارہ ان کو تو وہ کیسی جائیں گی؟ ناممکن ہے۔ تو رقاب کو یعنی وسائلین و پھر رقاب، نظام صدقات کا مطلب ہی یہ تھا کہ ہماری تو منزل یہ تھی کہ نوع انسانی میں کوئی قرض میں نہ آئے، مدیون نہ ہو، مقروض نہ ہو، اگر ہو تو اسے فوراً آزاد کرائے، اور یہ چاہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے رفقائے محترم، وہ اپنی پیدائش سے پہلے ہی کتنے $1000 کا بوجھ پٹھا اپنی گردن میں ڈال کر دنیا میں آ رہا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے رفقائے محترم کہ آنے والا بچہ بھی جب آ رہا ہے تو اس سے ہم نے اس کی معصومیت کو چھین لی ہے۔ آنے والا بچہ جو ہے وہ اپنی لوح پار، پیشانی بار، اقوام جن کو عام کافر، یہود، نصارہ، تو ان کا وہ مدیون ہو کر آ رہا ہے۔ قرآن نے کہا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ آگے کہا رفقائے محترم فَكُّ رَقَبَةٍ ہی نہیں کہا، فرمایا کہ اگر کوئی قوم سیاسی طور پر آزاد ہو جائے، سیاسی آزادی، پولیٹیکل فریڈم اس نے گین کر لی، 47 میں یہ قوم آزاد ہو گئی، پاکستان بن گیا، آزاد ہو گئی۔ تو آگے دیکھیے قرآن کہتا ہے رفقائے محترم اطعام فی یوم ذی مسغبہ، تعامن نہیں کہا، تعامن ہوتا تو معنی ہوتا کھانا، یہ ہے اطعام، باب افعال، اطعام یطعم اطعام، یعنی کھانے کا بندوبست کر دینا، کھانے کا ایک ایسا نظام پیدا کر دینا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی شخص بھوکا نہیں رہے گا۔ انسان تو کجا، انسان ہی نہیں، کوئی حیوان بھی حضور قرآن رفقائے محترم بھوکا نہیں رہ سکتا اسلامی مملکت میں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات کے اندر اسلامی مملکت میں انسان ہی نہیں، حیوان کا بچہ نہ اس پر ظلم ہو سکتا ہے، نہ اس سے کوئی اس کا مالک چارہ چھین سکتا۔ تو حیوانات کے جو حقوق ہیں، 1400 سال پہلے اسلام نے کہا کہ مملکت میں رہنے والا انسانی بچہ ہی نہیں، کسی یعنی بیل ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، گائے ہے، حیوانات کے بچوں کا بھی تحفظ ہو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو قرآن نے کہا اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کہ اگر آزادی کے بعد ایسا انتظام نہ کر دیا جائے کہ ہر شخص کی مادی اور معنوی جو بھوک ہے اس کو ختم کرنے کا اگر ہم انتظام نہیں کرتے رفقائے محترم، تو سیاسی آزادی ایک ڈرامہ ہے، میننگ لیس۔ اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور فرمایا یتیمن ذا مقربۃ او مسکینا ذا مقربہ، یتیمن ذا مقربہ، اس کا معنی یہ نہیں قربت والا یتیم، یتیم یاتامہ کہتے ہیں رفقائے محترم کسی چیز کا اپنی شاہ رگ سے یا اسفور سے، منبع سے کٹ جا، یاتامہ کا اصل معنی کٹاؤ ہے، کٹا ہوا۔ تو الیتیمہ بیوہ کو بھی کہتے ہیں، اور اس بچے، جانور کا بچہ ہو یا انسان کا، جس کی ماں باپ یا دونوں اس سے جدا کر دیے جائے، تو یتیمن کا معنی ہے پچھڑا ہوا یا بچھڑا ہوا۔ اور کس طرح رفقائے محترم ذا مقربہ، قریب ہونے کے باوجود، قرب کے باوجود، یعنی جسم تو قریب ہے
لیکن کوئی کسی کے دکھ درد کو پوچھنے والا نہیں، دکھ درد کو دور کرنے والا نہیں، قریبی اور قریبی کے باوجود بہت دوری، اس کو کہتے ہیں لونلی ان کراؤڈ، لونلی ان کراؤڈ، ہجوم میں انسان تنہا ہے، آبادیوں کے باوجود انسان جو ہے وہ احساس تنہائی میں مر رہا ہے، ہر فرد جو ہے وہ اپنا بوجھ اٹھانے پر مجبور ہے، کوئی اس کا پرسان حال بننے کے لیے تیار نہیں۔ اور آگے فرمایا مسکیناً ذا متربہ، محنت کرنا چاہتا ہے لیکن محنت کو آبجیکٹ نہیں مل رہا، کہاں محنت کرے؟ یعنی ایسا نظام تعلیم کہ ایک آپ درخواست مانگیں اور 1000 افراد وہاں موجود ہو، میٹرک کہیں ڈبل ایم اے وہاں آ جائے، تو یتیماً ذا متربہ یعنی یتیم کٹا ہوا قریب ہونے کے باوجود اور محنت کرنے کے باوجود مٹی میں ملا ہو، محنت کرنا چاہتا ہے، مواقع نہیں ملتے، نتیجتاً وہ مٹی میں مل رہا ہے۔ اور آگے فرمایا رفقائے محترم غور کریں قرآن کیا کہہ رہا ہے، ثم کان من الذین آمنوا، ثم کا معنی آفٹر دین، یہ مرحلہ طے ہو جائے تو پھر ہم کفر و ایمان کی بات کریں گے۔ کفر و ایمان کی منزل اس کے بعد ہے رفقہ محترم۔ تو جو قوم سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں ہر حوالے سے دوسروں کی محتاج ہے، اس کا ایمان کیا اور اس کا کفر کیا؟ کیونکہ کفر و ایمان کے لیے بنیادی شرط ہے اختیار و ارادہ، اور اختیار و ارادہ وہ ہوتا ہے جو آزاد ہو۔ تو غلام قوموں کے پاس کہاں رفقہ محترم ارادہ ہو، تو وہ بھی آزاد ارادہ۔ ہمارے ہندوستان کے ایک علامے کو 1925-26 میں جرمنی میں موقع دیا گیا کہ وہ میونخ ہال میں فلاسفی آف فریڈم پر لیکچر دے، تو وہ خود لکھتے ہیں کہ میں تیاری کر رہا تھا لیکچر دینے کی کہ میں نے میونخ ٹائمز میں ایک کارٹون دیکھا، اور اس کارٹون کی عبارت یہ تھی کہ غلام قوم کا فلسفی ایک آزاد قوم کو فلسفہ آزادی سکھانے کے لیے آ رہا ہے۔ غلام قوم کا فلسفی ہے، خود غلام ہے، اور دوسروں کو فلسفہ آزادی، جو آزاد ہے، آزادوں کو بتانا چاہتا ہے کہ فلسفہ آزادی کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کارٹون کو پڑھ لینے کے بعد میں میونخ ہال میں خطاب نہیں کر سکتا، اور مجھے احساس ہوا کہ کوئی بھی غلام قوم کی بصیرت پر، بصارت پر، اس کے تفقع پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ آزادی بنیادی شرط۔ تو ثم کان من الذین آمنوا، یہ مرحلہ طے ہو تو پھر ہم بحث کریں گے کہ کافر بنتے ہو یا مومن، یعنی یہ تو انسانی حق ہے۔ اس ضمن میں دوسرا دیکھیں رفقا محترم حج کے حوالے ہی سے، اور بابا ابراہیم کے حوالے سے ایک دعا قرآن میں محفوظ ہے کہ جب انہوں نے دوبارہ اس کو آباد کیا تو یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار عالم، یہاں کھانا روٹی ان افراد کو ملے، ان افراد کے لیے میں دعا کرتا ہوں جو تجھے مانے اور مقافات عمل آخرت کو مانے۔ سورہ البقرہ آیت 126۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نے کہا کہ اے پروردگار عالم، یہ مقام جہاں پر میں اس نظام کے حوالے سے آیا ہوں اور اپنی اولاد کو تیرے حضور لے کر آیا ہوں، تو میری دعا ہے کہ یہاں بسنے والوں کو ثمرات کا رزق ملے۔ اور کن کو ملے رزق؟ من آمن منہم باللہ والیوم الاخر، ان کو جو اے اللہ تجھے مانے توحید کے ساتھ اور مقافات عمل یا آخرت کے دن کو مانے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ابراہیم یہ دعا منظور نہیں ہے، تو نے میری ربوبیت کو، اللہ رب العالمین کو تو نے رب المؤمنین بنا دیا۔ رب العالمین کو رب العالمین نہیں تو نے رہ نہیں دیا، تو نے رب المؤمنین بنا دیا مجھے، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ میں رب الناس ہوں، الہ الناس، مالک الناس، قل رب الفلق کے بعد قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، تو میں تو رب الناس ہوں، تو نے یہ میری کیا بتایا کہ میں وہ رزق صرف ان کو دوں جو مجھے مانے اور مکافات عمل کو مانے، اور جو نہ مانے ان کو محروم کروں، بھوکوں ماروں، یہ منظور نہیں۔ فرمایا کیا ہوگا، رزق تو دونوں کو دیا جائے گا۔ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، فرمایا کہ روٹی دونوں کو ملے گی۔ یہ جو فأمتعه قلیلا کا معنی کر دیا تھوڑا دوں گا، غلط ہے۔ فأمتعه قلیلا کا معنی یہ ہے کہ میں انہیں حیات دنیا کا ساز و سامان، تو ایک ہے رفقہ محترم الحیات، ایک ہے زندگی لائف، اس کے دو دائرے ہیں، الحیات الدنیا اور دوسری ہے الحیات الاخرہ۔ الحیات الدنیا کا معنی دنیاوی زندگی نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط ہے، دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی غلط ترجمہ ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو دیکھیں گے کہ الحیات الف لام لگا ہوا ہے، یہ الحیات موصوف ہے، مضاف نہیں ہے۔ جتنے بھی تراجم ہیں ترجموں میں کیا ہے دنیا کی زندگی، غلط، یہ ہے الحیات الدنیا، الحیات دا لائف، یہ موصوف ہے، اور دنیا اس کا ایڈجیکٹو ہے، اس کا معنی ہے لوئر، LOW، لو جسے کہتے ہیں۔ تو یہ ہے الحیات، انسان کے پاس دو زندگیاں ہیں رفقا محترم، ایک ہے اس کی اینیمل لائف، اینیمل لائف اور فزیکل لائف، یہ ہے الحیات الدنیا، اور ایک اس کے پاس ہے آئی ایم لیس، ذات، ایگو، یا ایگو یعنی پرسن، ذات۔ تو جو ایگو ہوڈ ہے، ہیومن لائف اسے کہہ لیں، وہ الحیات الاخرہ ہے۔ تو اگر ہم الحیات الدنیا اینیمل لائف، فزیکل لائف یعنی کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، یہی قرآن کی روح سے کفر ہے۔ کفر کیا ہے؟ سورہ محمد آیت نمبر 12، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا اور بس، یہ کفر ہے۔ یعنی اینیمل لائف کو مقصود بھی ذات بنانا، یہ کفر ہے۔ اور تو الحیات الدنیا کا معنی ہے یعنی کم تر زندگی، فروتر زندگی، اور اس کے مقابلے میں ہے الحیات الاخرہ۔ تو ابراہیم نے جو کہا کہ بس انہی کو ملے، انہیں اللہ نے فرمایا نہیں، سب کو ملے گی، ان کو بھی، لیکن ملے گی دو چیزوں سے، ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ جدوجہد ہے۔ فرمایا کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، ان کو بھی ہم دیں گے، ان کو بھی دیں گے، مومن کو بھی دیں گے، کافر کو بھی دیں گے۔ یہ تو کمرہ امتحان ہے، تو کمرہ امتحان میں سب کو سہولتیں ملتی ہیں، محنتی کو بھی ملتی ہیں، نالائق کو بھی ملتی ہیں، جو ممتحن کو گالی لکھے اس کو بھی دیا جاتا ہے، پنکھا بند نہیں کیا جائے گا، پانی پلانے والا انکار نہیں کرے گا، کمرہ امتحان سے اسے نہیں نکالا جائے گا۔ تو میری بات یہ تھی رفقا محترم کہ قرآن نے الحج جو ہے، یہ جو پیچھے ہم نے حوالہ لکھا تھا کہ اے ابراہیم لوگوں کو دعوت دو کہ وہ حج کے لیے آئیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ سر کی آنکھوں سے آ کر دیکھیں کہ ان کی منفعت کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کا محترم یہاں پہ ہم رکتے ہیں، کل میں کچھ کروں گا کہ آنے سے پہلے نا ایک چارٹ بناتا لاؤں
حج کے ضمن میں، تو وہ یہاں انشاءاللہ پہلے سے لکھوا دیں گے، اور وہ جب تک کہ حج کا موضوع 1-2 دن نہیں چلتا وہ چلتا رہے گا، اور جب نیا موضوع ہوگا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے کہ پہلے اس کی جو بنیادی جو خصوصیات ہیں اس کا ایک چارٹ بنا دیا کریں گے، پھر آگے قرآنی آیات کے حوالے سے اس کو ایکسپلین کیا کریں گے. تو آخر دعوانا